مشرکین مکہ کے اندر بھی مناسک موجود تھے، حج کا تصور ان میں بھی تھا، یہود و نصارہ میں بالکل نہیں تھا، لیکن مشرکین جاہلیت کے زمانے سے حج کیا کرتے تھے اور حج کا یہ عمل ان میں بھی جاری تھا، لیکن سارے اعمال ان کے بگڑے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کا طواف کرتے، عمرہ کرتے تو نعوذ باللہ من ذالک اپنے سارے کپڑے اتار دیتے اور کہتے کہ جن کپڑوں کے اندر ہم نے گناہ کیے ہیں اور جن کپڑوں میں ہم نے غلط باتیں بھی کرتے ہیں ہم، تو ان کپڑوں کے اندر ہم کیسے جو ہے وہ طواف کر سکتے ہیں اللہ کے گھر کا۔ عورتیں اور مرد نعوذ باللہ سب کپڑوں کے بغیر طواف کر رہے ہیں، اور یہاں سے جب حج کے لیے جاتے ہیں تو منا میں جاتے ہیں تو وہیں ٹھہر جاتے ہیں، مزدلفہ میں جا کر آگے عرفات میں نہیں جاتے، اور کہتے کہ ہم جو بیت اللہ کے مجاور ہیں، بیت اللہ کے پڑوسی ہیں، بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم تو حرم کو نہیں چھوڑ سکتے، اور مزدلفہ کی حدود تک بھی حرم میں داخل ہے، عرفات تک جب پہنچ جاتا ہے تو حرم کی حدود ختم ہو جاتی ہے، یہ وہاں جاتے ہی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، کہ حج تو نام ہی عرفات کا ہے، عرفات کے میدان میں چلے جانا، وہاں جا کر ٹھہر جانا اور اللہ سے 9 ذی الحجہ کو دعائیں مانگنا، اسی کا نام تو حج ہے۔ اگر عرفات میں نہیں جائیں گے تو حج ہی نہیں ہوگا، لیکن ان کی ایک بگڑی ہوئی شکل یہ تھی۔ پھر یہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، ان کی نماز کا جو تذکرہ کیا ہے قرآن عظیم میں وہ بھی انتہائی بگڑی ہوئی، کہ نماز تو انتہائی راحت کی اور چین اور سکون کی چیز ہے اور اطمینان دلانے والی چیز ہے نماز، لیکن ان کی نماز کے اندر بھی انتہائی بے سکونی اور انتہائی انتشار ہے۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ بیت اللہ کے پاس آ کر یہ جو نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازوں کے اندر یہ کیا کرتے ہیں، سیٹیاں بجاتے ہیں یا پھر تالیاں بجاتے ہیں، یہ ان کی نماز تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا یہ وہاں بیت اللہ میں بیٹھ کے کرتے تھے۔ آج جو یہ مسلمانوں کے اندر بھی جو کلیپنگ کا سلسلہ آیا ہے نا کہ کسی کو شاباش دیتے ہیں، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ گولڈ میڈل دیے جاتے ہیں، شیلڈیں دی جاتی ہیں، کسی کے اوپر سر پر ہیڈ لگایا جاتا ہے اور بڑے پھر اس پر کلیپنگ ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لیکن مسلمان چونکہ آج اندر سے بگڑ ہی اتنا گیا ہے کہ اس کو اس بات کا احساس دلائے کون۔ خیر، تو یہ ہے ساری بات۔ تو بیت اللہ میں حج کے لیے آتے اور تو اس طرح کے معاملات کرتے، نماز ان کی بگڑی ہوئی، طواف ان کا بگڑا ہوا، حج کے لیے منا میں جا کے بیٹھ جانا، آگے نہیں جانا، تو حج کہاں سے ہوگا ان کا؟ نام رکھا ہوا تھا سارا دین ابراہیمی کا، لیکن پرلے درجے کی جہالت کے اندر مبتلا تھا اور پرلے درجے کی بے دینی جو ہے ان کے اندر پڑی ہوئی۔ آج بھی آپ بعض لوگوں کو دیکھو انتہائی بے دینی کا شکار ہوں گے، لیکن نام رکھیں گے دینداری، تو انہی کی ڈپلیکیٹ تو ہے ایک طرح سے اگر دیکھا جائے۔ ایک واقعہ نقل کیا ہے برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک شخص کا اونٹ جو ہے وہ کھو گیا اور وہ عرفات کی سمت سے آ رہا ہے۔ آپ آسان یوں سمجھ لیں کہ اگر بیت اللہ یہاں ہے تو ہم آگے جائیں گے بیت اللہ سے تو منا، اس سے آگے جائیں گے تو مزدلفہ، اور اس سے آگے جائیں گے تو عرفات، یہ تینوں میدان ملے ہوئے ہیں۔ پہلا اسٹیپ آپ کا منا میں آتا ہے، جو حدود حرم میں ہی داخل ہے، آگے مزدلفہ کی بھی حدود، اور آگے پھر عرفات ہے۔ وہ عرفات کے وہاں سے آ رہا، جب وہ آ رہا تھا اپنے اونٹ کو تلاش کرتا ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل شخص، نورانی شخصیت والا، سفید کپڑوں میں ملبوس، اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں، تحمید میں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے اندر لگا ہوا ہے، اکیلا بیٹھا ہوا وہاں عرفات کے میدان میں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے اونٹ کو بھول گیا، میں اس کے پاس آیا اور میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے اپنا تعارف کروایا کہ میں نبی و آخر الزمان ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام بتایا اور کہا کہ میں حج کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو کہا کہ باقی لوگ کہاں ہیں؟ تو کہا کہ یہ مشرکین مکہ ہیں، یہ حج کے لیے آتے نہیں ہیں اور حج کے لیے یہ مزدلفہ میں رک جاتے ہیں، عرفات نہیں آتے ہیں۔ تو اس کو بڑی خوشی ہوئی، اس نے گلے لگایا اور اس نے تسلیم کیا۔ یہ واقعہ جو ہے یہ جاہلیت کے زمانے کا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حج کیے ہیں یہ
پہلے بھی کیے ہیں، نبوت سے پہلے کہہ دیں اس کو، لیکن نبوت کے بعد جو آخری حج جو کیا ہے، حجۃ الاسلام جس کو کہتے ہیں، وہ زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں 1.25 لاکھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے۔ یہ بہت بڑا حجۃ الاسلام تھا، اور اخیر میں فتح مکہ کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارکان ادا کیا کرتے تھے، تو اس میں یہ سارے واقعات پیش آئے تھے۔ اس میں جو ہے یہ لکھا ہے کہ میں اپنے اونٹ کو بھول گیا کہ وہ کہاں گیا کہاں نہیں گیا، میں اس شخص کو دیکھتا رہ گیا کہ اتنی زیادہ پر نور شخصیت، اور یہاں اکیلے بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ پھر کچھ وقت گزرا تو جب نبوت کے اعلانات ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھل کر جب فتح مکہ کے موقع پر ملاقات ہوئی، تو بیت اللہ میں جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ شخص کہتا ہے مجھے بھی پہچانا اور میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اور خوب ایک دوسرے کو دعائیں دی اور ملاقات کی۔ تو ایک یہ واقعہ بھی پیش آیا۔ اور اعمال کے بگاڑ کے اندر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، یہ تاریخیں بھی تبدیل کر دیا کرتے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے۔ یہ لوگ آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ اگر جس سال ان کو حج والے سال اگر کچھ مسئلہ ہوتا، کوئی کام ہوتے، تو یہ کہتے کہ آئندہ جو ہے محرم میں حج کریں گے، یا آگے جو ہے کوئی اور مہینہ جو آ رہا ہے ذی القعدہ وغیرہ کا پیچھے، تو اس طرح کر کے یہ حج کر لیا کرتے۔ اتنے زیادہ خطرناک لوگ تھے، تاریخوں کو آگے پیچھے کرنا، دنوں کو آگے پیچھے کرنا۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج مبارک فرمایا، تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ ان الزمانہ قد ازدارا، کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو جو ہے، زمانہ جو ہے دوبارہ جو ہے پلٹ کر اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر آ گیا ہے۔ یعنی آج جو تاریخ ہے اور جس تاریخ میں ہم جو ہے وہ عرفہ کے میدان میں جو کھڑے ہوئے ہیں، بالکل 9 ذی الحجہ ہے، نہ یہ آگے ہے نہ یہ پیچھے ہے۔ جو مشرکین مکہ نے جو یہ بگاڑ پیدا کیا ہوا تھا کہ مطلب ہو تو تاریخوں پر جو ہے وہ حج کر لیا کرتے تھے، اگر مطلب نہ ہو تو تاریخوں کو تبدیل کر لیا کرتے تھے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے 10ویں پارے میں۔